اس محفل میں آنے کی اجازت نہیں رہے گا. میاں ملنے مجھ سے آتے ہو، توجہ کہیں اور ہوتی ہے. میاں بات مجھ سے کرنے آتے ہو، رخ تمہارا کہیں اور ہوتا ہے. لیکن وہ تو اب رحیم ہے، کریم ہے کہ آج بھی تو کل ٹھیک ہو جائے گا، پرسوں توجہ کر لے گا، پھر بھی بلاتا رہتا ہے. لیکن میرے دوستو، جو مطلوب ہے وہ خشوع بھری نماز مطلوب ہے. کہ کوشش ہی ہو کہ میری نماز کے اندر خشوع، اللہ کی طرف دھیان ہو. اول آخر اس کے لیے مشق ہے. ہم بچپن سے ایک رخ سے نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیے نا، آج ہر انسان ہر چیز کی بڑھیا کی تلاش میں. وہ پھل دیکھنے جائے گا تو بڑھیا کیلا ہو، بڑھیا سیب ہو، بڑھیا آم ہو، بڑھیا گاڑیاں ہو، بڑھیا گھر ہو، بڑھیا ملازمت ہو. ارے میری نماز بڑھیا ہو جائے، اس کی بھی تو فکر ہو. میری نماز بڑھیا ہو جائے، ہر چیز کے بڑھیا ہونے کی فکر ہے. اگر نہیں فکر تو نماز کے بڑھیا ہونے کی فکر نہیں ہے. میرے دوست کو اس کی بھی فکر ہو کہ اللہ ہمیں بڑھیا نماز نصیب فرما دے. کوشش یہ ہو کہ اول کا آخر اللہ کا دھیان ہو. حضرت مولوی احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے کچھ جسے کہیں کہ ہدایتیں لکھی ہے. فرمانے لگے کہ سب سے پہلے تو یہ دھیان کرو کہ کس کے سامنے کھڑے ہو. اصل میں آج ہم بے خیالی میں نیت باندھتے ہیں، بے خیالی میں، اور جو پڑھتے ہیں بے خیالی میں پڑھتے ہیں. بس اوقات زبان پر خود بخود ایک صورت آ جاتی ہے جو بار بار رکعتوں میں ہم پڑھتے ہیں. یہ بے خیالی میں. نیت سے پہلے یہ سوچ لو کہ کس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آ رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ جب وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا. کہتے اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت ہے، شہنشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، نہ جانے معاملہ کیا ہوگا. یہ دھیان ہوتا نا کس کے دربار میں جا رہا ہو. دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے، جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے، جب آدمی اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے اس سے پہلے تیاری کرتا ہے، اور ملاقات سے پہلے تیاری کا بڑا اہتمام کرتا ہے. تو شریعت نے بھی اہتمام کرایا کہ نماز سے پہلے وضو اچھی طریقے سے کر لو. جس کا وضو بڑھیا ہوگا انشاءاللہ پھر اس کی نماز بھی بڑھیا ہوگی. وضو بھی دھیان کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، یہ آغاز کیوں؟ اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت ہے. اس اللہ کو صفائی پسند ہے. جب یہ مسلمان وضو کر رہا ہے تو جسم کے آزاد ہوتے ہوئے یہ نیت کر رہا ہے کہ اللہ نے جسم کے ہر عضو سے باطنی گندگی کو بھی دور فرما دے. ہاتھ کو دھو رہا تو باطنی گندگی کی ازالے کی بھی نیت کر رہا. چہرے کو دھو رہا تو چہرے سے نکلنے والے گناہوں کی گندگی کی ازالے کی بھی نیت کر رہا. پاؤں دھو رہا تو پاؤں سے نکلنے والے گناہوں کی گندگی کے ازالے کی بھی نیت کر رہا. تو یوں ظاہری صفائی بھی نصیب ہوئی، باطنی صفائی بھی نصیب ہوئی. اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. لیکن وہ وضو تو اس نیت سے ہو نا، اس استحضار کے ساتھ ہو، جتنا جامع اور کامل وضو دھیان کے ساتھ. اور جب آدمی وضو کرتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنی من المتطہرین. سبحان اللہ، کیا پیاری دعا ہے. اگر یہی دعا قبول ہوگی تو کام بن جائے. اللہ مجھے اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے والوں میں شامل فرما دے، اور مجھے ظاہر اور باطنی پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے. تو جب اتنی پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے گا تب اس کی نماز میں جامعیت آئے گی. یہ وجہ ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس کی سلوار ٹخنوں سے اونچی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوبارہ وضو کرو. اس نے دوبارہ وضو کیا، اسی حالت میں آیا. حضور کا دوبارہ وضو کرو. اس نے دوبارہ اسی حالت میں آیا. اس نے عرض کیا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو اسی طریقے سے وضو کرنا جانتا ہوں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی سلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو. حالانکہ سلوار ٹخنے سے نیچے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے دوبارہ وضو کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، دوبارہ وضو کرنے کیوں ترغیب دے رہا ہے؟ ایک بات سمجھا رہا ہے. ٹھیک ہے وضو سے وضو سلوار ٹخنوں سے نیچے تو وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا وضو کی بات اور نماز کے درمیان، اس کی وجہ سے نماز کی نورانیت سے ہی معلوم ہو جائے گا. اس لیے وضو کے بعد پاکیزہ بھی رہے، صاف ہی رہے، تاکہ پھر اللہ کے دربار میں آئے تو نماز کی تجلیات کو حاصل کر سکے. وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن وضو کی نورانیت بھی باقی نہیں رہتی. ایک آدمی گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے اور اس کی نگاہیں آزاد ہیں، وضو نہیں ٹوٹا، لیکن وہ وضو کی نورانیت سے محروم ہو گیا. مسجد میں آنے کے بعد کھڑے ہو کر جو مناجات کرنا اس کی نورانیت سے محروم ہو، اس لیے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے آ رہا. مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی قدم اٹھائے تو ایک درجہ بلند، ایک گناہ معاف. وہ اسی لیے کہ اس پورے سفر کے اندر کسی ادب کے ساتھ آ رہا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اسی ارادے کے ساتھ جا رہا ہے، اسی استحضار کے ساتھ جا رہا ہے، بے فکری اور غفلت کے ساتھ نہیں. میرے دوستو، نماز کی اللہ نے اگر ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے تو اسے بڑھیا بنائے، اسے بڑھیا بنائے. خشوع والی نماز سے فرصت سے پہلے اس کا دھیان جمائے کہ میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، میرا اللہ میرے کلام کا جواب دے رہا ہے. اس لیے حدیث میں قرآن میں آئے کہ سب سے قرب بندے کو جو حاصل ہوتا ہے وہ سجدے میں حاصل ہوتا ہے، سب سے قرب حاصل ہوتا ہے. تو اللہ کا قرب جب بندے کو نماز میں لطف آتا ہے نا تو پھر اس کو ایسا لگتا ہے جیسے ایک چھوٹا معصوم بچہ اپنی ماں کے گود میں سر رکھ لیتا ہے. یہ بھی ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کہ اللہ کے گود میں اس نے سر رکھ لیا ہے، اور سر رکھنے کے بعد پھر دین ہی زیادہ اٹھانے کا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تو لگتا ہے کھڑی رہ گئے، اور رکوع میں جاتے تو رکوع میں رہتے، سجدے میں جاتے تو سجدے رہتے. انہیں وہ چیز حاصل تھی. یہ بجائے ساری امت کی نماز میں ایک طرف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 رکعت ایک طرف، ساری امت کی نمازوں پر آپ کی نماز بھاری ہوگی. تو ہر نماز کا اپنا ایک وزن ہے، اس کے اندر جتنا کوئی وزن پیدا کر سکے اسے جتنا بڑھیا بنا سکے، جتنا بڑھیا بنا سکے. تو میرے دوستو، ہم اپنی نمازوں کو بڑھیا بنائیں، اس کے اندر خشوع ہو. اور ایک یہ کہ جب ہم نوافل پڑھے، سنت پڑھے، اور خواتین جب فرائض پڑھے تو جو پڑھ رہی ہوں اسے اپنے کانوں سے سنوائیں. مرد تو فرائض کی امام کے جو پیچھے ہوتے نہیں پڑھتے، لیکن عورتیں اور مرد جب سنتیں پڑھے، نفل پڑھے تو اتنے زور سے پڑھیں کہ اپنے کانوں کو سنائیں. لیکن اس بات کو بھی خیال ہو کہ ساتھ والا نہ سن سکے، سب اس کی اپنے کان سنے. پاس والا بالکل قریب کھڑا، اس کی آواز میں اسے بھی نہ پہنچے، اس کی نماز خراب ہو جائے گی، اس سے تمہاری نماز بھی خراب ہو جائے گی. صرف اپنے کانوں کو سنائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک وقت میں آدمی کی توجہ ایک ہی طرف رہا کرتی ہے، اور پھر جو اللہ کے